6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطوط کو لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے صحابہ اکرام نے کہا کہ رومن اور پرشین امپائر اور دوسرے بادشاہ ان خطوط کو تب قبول کریں گے جب اس خط پر کوئی مہر لگی ہو، تاکہ یہ کوئی مستند یا آفیشل ڈاکومنٹ لگے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش رسول ایک سطر میں، اللہ 3 سطروں میں اور محمد ایک سطر کے اندر لکھا ہوا تھا، جو کہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملک سے متعلق معلومات رکھنے والے اصحاب کو قاصد بنا کر یہ دعوت نامے تبلیغ کی صورت میں ان کے پاس بھیجے، یعنی اپنی دعوت کے خطوط کو دنیا کے بادشاہوں کے پاس روانہ کیا۔ یہ مہر نبوت کی انگوٹھی انتہائی برکت والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جب مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان 10 سال کے لیے صلح حدیبیہ ہوئی کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں یا ان کے اتحادی 10 سال تک کوئی جنگ نہیں لڑیں گے، تو صرف 18 ماہ کے بعد مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے توڑ دیا۔ مگر انہی 18 ماہ کے اندر آپ نے دنیا کے ہر ایک بڑے بادشاہ کو اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے خطوط لکھے، جس پر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مذاق بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید محمد کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان کا ہم سے معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اور وہ رومن اور پرشین امپائر کو فتح کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اور اسی دوران صحابہ اکرام نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر کے لوگ بنا کسی مہر کے بغیر کسی پیغام کو مستند یا اتھینٹک نہیں مانتے، لہٰذا آپ نے مجبوری میں ایک مہر نبوت کی انگوٹھی بنانے کا حکم دیا جسے یعلا بن امیہ کے ذمہ لگا دیا گیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق محمد رسول اللہ کے الفاظ اس انگوٹھی پر کندہ کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ انگوٹھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، اور یہ تینوں خلیفہ اپنے وقت کے اندر جب کوئی بھی خط یا تحریر لکھتے یا کوئی بھی حکم ہوتا تو اس کے نیچے یہی مہر نبوت یعنی کہ سٹیمپ لگایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ انگوٹھی 6 سال تک رہی اور اچانک ایک حادثے کی وجہ سے ایسی غائب ہوئی کہ آج تک نہیں ملی۔ اس انگوٹھی کے جانے سے مسلمانوں کے اتحاد سے برکت ایسی ختم ہوئی اور اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا جو کہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مکعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے جس کا نام ہے بئر عریس، جو کہ مسجد قباء کے پاس موجود ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی کو دیکھنے کے بعد دوسرے کو پکڑا رہا تھا کہ اچانک سے یہ انگوٹھی کنویں کے اندر گر گئی، جس کے بعد اس کو بہت تلاش کروایا گیا اور صحابہ کرام نے تو 3 دن لگا کر اس کنویں کا تمام پانی خشک کر دیا، لیکن یہ انگوٹھی پھر بھی نہیں ملی۔ اس انگوٹھی کے گم ہو جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، لہٰذا اسی طرح کی ایک اور چاندی کی انگوٹھی بنوا کر آپ نے اسے پہن لی۔ لیکن اس ریئل انگوٹھی کے جانے کے بعد امت کے اندر ایک نہ ختم ہونے والے فتنے کا آغاز ہوا اور خاندانی دشمنی کو پھر سے ہوا دے کر امت کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، اور اسی فتنے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی، جس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ انگوٹھی آخر کہاں گئی۔ دوستو، یقیناً اصل انگوٹھی کا گم ہو جانا کسی مصلحت کی وجہ سے ہے، لیکن اسلامی روایات اور تاریخ کے اندر ہمیں یہ کہیں بھی ذکر نہیں ملتا کہ اصل مہر نبوت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کہاں پر ہیں۔ کیا اصل مہر نبوت کی انگوٹھی کسی شخص کو ملے گی بھی یا نہیں، یہ بات کسی تاریخ یا کتاب کے اندر موجود نہیں۔ لیکن بعض اسلامی مفسرین کا کہنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ دیگر معجزات کو دنیا کے اندر ظاہر کرے گا، مثال کے طور پر تابوت سکینہ، بالکل ویسے ہی اس انگوٹھی کو بھی ظاہر کر دے گا، تاکہ امام مہدی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہونے کی وجہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے اس کے وارث ہیں، اور یہ انگوٹھی بھی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہوگی کہ یہی امام مہدی علیہ السلام ہے جن کا انتظار کئی 100 سالوں سے مسلمان اب تک کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انگوٹھی کو کبھی پہن لیتے اور کبھی اتار دیتے، اور یہ انگوٹھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے برکت والی تھی۔ لیکن آج کل کے مسلمان جو کہ مختلف نقوں کی انگوٹھیوں کو یہ سوچ کر پہنتے ہیں کہ شاید یہ خاص پتھر کوئی ایسی برکت یا طاقت رکھتا ہے جو کہ ان کی قسمت کو بدل سکتے ہیں، تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، کیونکہ کوئی بھی پتھر کسی انسان کی قسمت کو بدل نہیں سکتا۔ سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حجر اسود اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ برکت والا پتھر ہے، کیونکہ یہ جنت سے اتارا گیا ہے۔ یہ دنیا میں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا
کہ اے حجر اسود، میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ نہ تو میرے نفع کا مالک ہے اور نہ ہی کوئی نقصان کا، لہٰذا چاندی کی انگوٹھی کسی ناک کے ساتھ پہن لینا جائز تو ہے، مگر اس سے کوئی عقیدہ جوڑ لینا سیدھا سیدھا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر مہر نبوت جیسی انگوٹھی کو بنوا کر پہننے سے منع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل انگوٹھی کی ہو بہو دکھنے والی نقل اس وقت ترکی کے ایک میوزیم پیلس کے اندر موجود ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بہت سارے تبرکات، مثال کے طور پر آپ کے بھیجے گئے خطوط مبارک، نالین مبارک، بالوں کے ٹکڑے مبارک، آپ کا امامہ مبارک، آپ کے کپڑے مبارک اور آپ کی تلواریں مبارک بھی شامل ہیں، اور آپ کے پاؤں مبارک کے نشان جیسے بہت سارے تبرکات آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔